الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 23 اکتوبر 2024 کے اس بیان میں آپ کے سامنے حقیقی مفلس کا بیان کروں گا کہ مفلس کہتے ہیں عربی میں غریب کو، کنگال کو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو مفلس کہتے ہیں۔ تو مفلس حقیقی کون ہے، غریب کون ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ دو قسم کے حقوق ہیں ہر انسان کے اوپر، اور خاص کر ایک مسلمان کے اوپر۔ ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق اور ایک اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق۔ ایک کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ دونوں کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی اور بندوں کے حقوق کی بھی، اور ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اس کے حقوق ادا کرے، اور رب کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی، اللہ کی مخلوق کے بھی حقوق ادا کرے۔ اس لیے کہ اگر ان میں کمی کرے گا تو دنیا میں ہی پکڑ ہو سکتی ہے اور آخرت میں ہی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے خود معاف نہ کریں۔ اس لیے حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہے اور زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کے سمجھانے کے بہت سارے طریقے تھے، بہت سارے انداز تھے بات سمجھانے کے، دین کی بات سمجھانے کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دین کی بات مثال دے کر سمجھاتے تھے، بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اور کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام دین کی بات سمجھنے کے لیے سوال پوچھتے تھے، اور کبھی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات سمجھانے کے لیے خود اپنے شاگردوں سے، خود اپنے جان نثار وفادار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سوال پوچھتے تھے۔ تو اس واقعے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام سے، جو آپ کے سامنے آپ کی شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ان سے خود سوال پوچھا۔ سوال یہ پوچھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس، اے میرے سامنے بیٹھنے والو، اے میرے پیارے صحابہ اکرام، اے میرے شاگردو، اے میرے جان نثارو وفادارو، تم یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مل مفلس، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا، قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ اے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ میں مفلس بندہ، غریب بندہ، کنگال بندہ اس کو شمار کرتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، من لا درہم لہ، جس کے پاس درہم دنانیر نہ ہو، پیسے نہ ہو، ولا متاع، اور اس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہ ہو، زندگی گزارنے کا، کھانے پینے کا، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو اور پیسہ نہ ہو، ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہم میں غریب ہے، کنگال ہے، فقیر ہے، مفلس ہے۔
تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ۔ اے میرے پیارے صحابہ کرام، آپ کا جواب اپنی جگہ درست ہے، لیکن چونکہ میں نبی ہوں، تم نے بات صرف دنیا کے اعتبار سے کی ہے۔ نبی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اصل مفلس، حقیقی غریب وہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا۔ کیا لے کر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، صدقہ خیرات جو دنیا میں اس نے کی ہے وہ لے کر آئے گا۔ یہ اپنے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے گا، اور یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ نماز کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ روزہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سارے ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ۔ یہ اپنے بڑے بڑے نیک اعمال قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر پیش کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور جب رب کے دربار میں پیش ہوگا تو دنیا میں یہ کیا کیا کر کے آیا تھا بندوں کے حقوق میں؟ قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس بندے کو اس نے گالی دی تھی، برا بلا کہا تھا اور اس کو گالیاں دی تھیں۔ وَقَذَفَ هَذَا، اور دوسرے بندے پر اس نے تہمت لگائی تھی دنیا میں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی برائی نہیں کی، ایسے ہی اس کے ذمہ لگا دیا جی کہ اس نے یہ کام کی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تہمت کہتے ہیں، بہتان کہتے ہیں۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور دوسرا تیسرا بندہ وہاں کھڑا ہوگا، اس نے اس کا مال کھایا ہوگا دنیا میں بغیر کسی اجازت کے، یا زور زبردستی سے، یا قرضہ لے کر اس کو واپس نہیں کیا، کسی بھی طریقے سے اس بندے کا مال کھایا ہوگا، وہ بھی وہاں موجود ہوگا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور دوسرا بندہ ہوگا اس کا اس نے خون بہایا ہوگا، ناحق اس کو قتل کر دیا ہوگا، وہ بھی وہاں موجود ہوگا اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اس کے بعد وَضَرَبَ هَذَا، اور ایک پانچواں بندہ موجود ہوگا جس نے اس کو دنیا میں مارا ہوگا۔ یہ سارے بندے وہاں موجود ہوں گے، سارے بندے موجود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نے میرا مال کھایا، اس نے مجھے مارا، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی، اور اس نے مجھے برا بھلا کہا، لیکن دنیا میں مجھے انصاف کوئی نہیں ملا۔ دنیا کی عدالتیں تو اسے بس اسی کو بری کر دی جس کے پاس مال ہوتا تھا، جس کے پاس طاقت ہوتی تھی، جس کے پاس دولت ہوتی تھی، وہ انصاف بس اسی کو ملتا تھا، اور ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا تھا نا کہ مالک یوم الدین، میں انصاف کے دن کا مالک ہوں، قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ آج ہمیں انصاف دلائیں، آج ہمیں اس بندے سے کیا کریں؟ انصاف دلائیں۔ تو پھر کیا ہوگا میرے محترم بھائیوں؟ وہاں تو پیسے نہیں ہوں گے، وہاں تو قائد اعظم بابا نہیں ہوگا، وہاں تو نوٹ نہیں ہوں گے، وہاں تو یہ سونا چاندی نہیں ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں بس اعمال ہی ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے اور برے اعمال ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسے کریں، یہ جو اتنی بڑی نیکیاں لے کر آئے نا، روزے، نمازیں، زکوٰۃ، اس نیکیوں میں سے ان بندوں کو نیکیاں دو۔ جس کو مارا ہے اس کو بھی نیکیاں دو، جس کو گالی دی ہے اس کو بھی نیکیاں دو، جس کو قتل کیا اس کو بھی نیکیاں دو، جس کا اس نے مال کھایا ہے اس کو بھی اس کی نیکیاں دو۔ ایسا ہو جائے گا کہ نیکیاں دیتے دیتے اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی۔ تو اتنی زیادہ نیکیاں، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا، وہ ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخذ من خطایاہم، پھر بعد میں یہ ہوگا کہ نیکیاں تو اس کے پاس سے ختم ہو گئیں، اب لیکن بندے تو ابھی رہتے ہیں، پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، تو ان بندوں کے جن کے اس نے حقوق ادا نہیں کیے دنیا میں، ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے کہ اب نیکیاں بھی اس کے پاس ختم ہو گئیں، پیسے تو ہے کوئی نہیں ہے، اب ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اس کو دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اصل غریب بندہ، اصل مفلس بندہ یہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں،
اور میں غنی ہوں، میں مالدار ہوں، اور میں آخرت میں مفلس نہ بنوں، غریب نہ بنوں، فقیر نہ بنوں، اللہ کے سامنے اسے یہ چاہیے کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا خاص خیال رکھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، تلاوت قرآن پاک کرے، صدقہ خیرات کرے، لیکن ان اعمال کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو مارے نہ، کسی کا مال نہ حق نہ کھائے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی کی غیبت نہ کرے، تو انشاءاللہ قیامت والے دن اس کو اللہ تعالیٰ امیر بنا کر اٹھائیں گے، غنی بنا کر اٹھائیں گے، اور فقیر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بنائیں گے، اور ان نیک اعمال کی برکت سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے فقر کو دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل